فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت الی اللہ، احادیث نبویہ کی روشنی میں اس کا جو یہ سلسلہ چل رہا تھا، اسی کی آج ایک کڑی ہے جس میں اس موضوع پر ایک نئے زاویے سے گفتگو کی جائے گی۔ دیکھیے، جو اہل علم دعوت سے متعلق کتابیں لکھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہ دعوت پر لوگوں کی تربیت کے لیے، لوگوں کی مشاقی کے لیے، لوگوں کو اس کا عادی بلکہ یہ کہیے کہ اس کے لائق بنانے کے لیے ایک خاص برنامج ان کے پاس ہے، جسے وہ التطبیقات الدعویہ کہتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعوتی امور پر مشاقی۔ اس کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک مشاقی تو یہ ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کو ایک عنوان دے دے کہ اس عنوان کے اوپر تمہیں تقریر کرنی ہے، یا اس سے یہ کہے کہ اگر تمہیں خطبہ دینا ہے تو یہ بتلاؤ کہ تم کن کن چیزوں کو اپنے سامنے رکھو گے۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ چند لوگوں کے سامنے، اپنے ساتھیوں کے سامنے کھڑے کر کے اس سے کسی خاص موضوع پر تقریر کروائی جاتی ہے، جو ہم لوگ خصوصاً اپنی مدرسے کی زندگی میں یہ دیکھتے آئے ہیں۔ اس کی تطبیق کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بسا اوقات کچھ بچوں کو تیار کر کے میدان میں، فیلڈ میں بھیجا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ کام ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں تمہیں ملے تو اسے ان اسلوب میں، ان باتوں کی دعوت تمہیں اسے دینی ہے، یا اگر تم دیکھو کہ آج جا کر کے میدان میں جاؤ، اگر کوئی شخص یہ غلطی کر رہا ہے تو تم اسے کس طریقے سے سمجھاؤ گے، اب یہ تمہارا امتحان ہے۔ یعنی اس قسم کی مختلف چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک خاص چیز نظری بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی آیت دے دی جائے بچوں کو، کوئی حدیث دے دی جائے، کوئی اسی طریقے سے واقعہ دے دیا جائے، اور اس میں یہ بتایا جائے کہ اس سے یہ سوال کیا جائے کہ دعوتی طور پر اس سے فائدے تمہیں کیا کیا ملتے ہیں، جس کی ایک تھوڑی سی جھلک پچھلی مجلسوں میں رہی ہے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے جو زیادہ پختگی کی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی آیت، کوئی حدیث دے کر کے اپنے شاگردوں سے استاد جو اپنے بچوں کی دعوت پر ٹریننگ تربیت کر رہا ہے، ان سے یہ سوال کرے کہ دعوت اللہ جو ایک چیز ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں، مختلف گوشے ہیں، اس کے کچھ ارکان ہیں، اس کے کچھ اس سے متعلقہ کچھ علوم ہیں، دعوت سے متعلقہ کچھ علوم ہیں۔ ان علوم کا استخراج تم ان آیات اور ان احادیث سے کیسے کرتے ہو، یہ کر کے بتاؤ۔ تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں تطبیقات الدعویہ کے اندر، یا دعوتی طور پر دعوت کی مشاقی کی، جس کے اوپر آپ لوگوں کی تربیت بھی ضروری ہے، ہمیں اس کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ لیکن یہاں میں آپ لوگوں کے سامنے پہلی بات تو یہ رکھتا ہوں کہ دیکھیے، یہ جو اسلوب استعمال کیا جاتا ہے تطبیقات کا، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو اس کی بعد مثالیں آپ کو ملیں گی۔ میں یہاں پر 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے صرف سرسری طور پر رکھتے چلتا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد میں داخل ہوا آپ کے پیچھے اور نماز پڑھنے لگا۔ پھر وہ شخص نماز پڑھ کر کے آتا ہے اور آپ سے سلام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس سے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ،
دوبارہ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بات تھی، جاتا ہے دوبارہ پھر ویسے ہی نماز پڑھ کر کے آتا ہے اور پھر آپ سے سلام کرتا ہے۔ آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، گویا کہنا تھا اپنی نماز کو دہراؤ تم۔ اسی طریقے سے وہ 3 بار گیا، آپ نے 3 بار اس کو بھیجا اور 3 بار یہی کرتے رہے۔ آخر میں اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، فما احسن غیرہ، اس سے بہتر نماز، اس سے اچھے طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا میں، لہذا آپ ہمیں نماز کا طریقہ سکھلا دی۔ یہ ہے اصل میں محل شاہد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کی ایک داعی کے حیثیت سے قولی طور پر کس طریقے سے اس کو مشق کرا رہے ہیں، اس کو تربیت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اللہ اکبر کہو، پھر جو کچھ قرآن میں تمہیں میسر آئے وہ قرآن پڑھو تم۔ میں ابھی اس حدیث کی شرح نہیں کرتا، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے قولاً اور فعلاً اور اسوہ اور قدوہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لوگوں کو یہ چیز بتایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جو کچھ قرآن سے تمہیں یاد ہو وہ پڑھو، پھر اس کے بعد رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو، پھر کھڑے ہو یہاں تک کہ اطمینان سے بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر تم سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو۔ یہ ایک رکعت آپ نے اسے بتائی، اس کے بعد آپ نے فرمایا اسی طریقے سے اپنی پوری نماز میں۔ تو گویا کی دعوت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس چیز کی بندہ دعوت دے رہا ہے اسے ایک ایک اس کی پوری کیفیت اور پوری صورت جو اپنے داعی کے سامنے مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کے پاس بھیج رہا ہے اور کہہ رہا جاؤ، اسے نرمی کے ساتھ دعوت دینا، یعنی اسے کہنا اے فلان، اے میرے بھائی، اے میرے یعنی اس طرح کی پوری بات اس کے سامنے کہی جائے، تو یہ بھی دعوت کا ایک اسلوب ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث کو آپ سامنے رکھیں جو حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، اور وہ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منبر تھا، جو بنایا گیا تھا، وہ کس لکڑی کا تھا؟ اس لیے کہ لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا۔ تو حضرت سہل بن سعد نے کہا کہ میں اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ کس لکڑی سے بنا تھا، اور میں اس دن بھی پہلے دن حاضر تھا، اس دن حاضر تھا جس دن پہلے دن لا کر کے وہ منبر مسجد میں رکھا گیا۔ پھر اس کی تفصیل بیان کی انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاریہ عورت سے کہا، جس کا نام بھی بتایا تھا، البتہ راوی کو بھول گیا، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا نام عائشہ تھا، بعض یعنی کوئی متعین نہیں ہے۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ تمہارا جو غلام ہے اور بڑھائی ہے، نجار ہے، اس سے کہو کہ میرے لیے ایک لکڑی کا منبر بنا دے تاکہ جب میں لوگوں سے گفتگو کروں یعنی خطبہ دوں تو اس کے اوپر بیٹھوں۔ چنانچہ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا اور اس نے منبر بنایا، لیکن کس چیز سے؟ من طرفاء الغابہ، جنگل میں ایک جو درخت ہوا کرتا ہے اس کے بیان کیا، جس لکڑی کو ہمارے اور آپ کے ہاں عام طور پر اس لکڑی کو جھاؤ کی لکڑی شاید کہا جاتا ہے، جھاؤ کی لکڑی سے، گویا وہ جھاؤ کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو منبر بنایا گیا وہ جھاؤ کی لکڑی سے تھا۔ جب اس نے منبر بنا لیا تو اس عورت نے اس منبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ہاں اس جگہ رکھ دو، یعنی مسجد کے اندر اس جگہ پر رکھ دو۔
حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں اصل یہ محل شاہد ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اسی پر کھڑے ہوئے، یعنی منبر کے اوپر کھڑے ہوئے آپ، اور آپ نے اللہ اکبر کیا، قرات کی، آپ نے رکوع کیا، اور ظاہر بات ہے اب منبر پر سجدہ نہیں کر سکتے تھے آپ، تو آپ الٹے پاؤں، قہقرہ کا لفظ ہے حدیث میں، الٹے پاؤں پیچھے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تھوڑا اتنا پیچھے ہو گئے کہ سجدہ کر سکیں، چنانچہ جہاں پر منبر رکھا گیا تھا اس کی جڑ اصل کے پاس، وہاں پر آپ نے سجدہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور دوسری رکعت اس طریقے سے پوری کی۔ جب آپ نے نماز پوری کر لیا تو آپ نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا ایھا الناس، اے لوگو، انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ تم لوگ میری اقتدا کرو، یہ دیکھو کہ کیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم نماز پڑھو۔ تو گویا یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قولاً نہیں بلکہ عملاً بھی آپ نے دعوت دے کر کے بتلائی کہ اس طریقے سے عملی طور پر بھی دعوت دی جا سکتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو اہل علم اس وقت دعوت کی مشاقی یا تطبیق کا معاملہ کرتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ نئی چیز اس ناحیے سے تو ہے کہ پہلے کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گی، لیکن اگر اس کی اصل دیکھیں تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے، اس کی اصل قرآن اور حدیث میں پائی جاتی ہے۔ تیسری حدیث میں یہاں پر اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، وہ یہ ہے خاص طور پر یہ نظری طور پر جو دعوت ہے، یہ نصوص سے جو مسائل کا استنباط ہے، اس میں یہ حدیث اس کے لیے بہت بہترین تھی اور بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ حدیث جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار سو رہے تھے کہ فرشتے آپ کے پاس آئے، بعض فرشتوں نے آپ کے بارے میں کہا کہ یہ سو رہے ہیں، دوسرے فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں تو سو رہی لیکن دل جاگ رہا ہے، تو کچھ فرشتوں نے کہا کہ تمہارا یہ ساتھی جو سو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مثال رکھی ہے، لہذا اس کی مثال بیان کرو۔ تو پھر بعض صحابہ نے کہا کہ مثال کیسے بیان کی جائے جبکہ وہ سو رہے ہیں؟ تو بعض فرشتوں نے کہا اس کی مثال کیسے بیان جب سو رہے ہیں؟ دوسرے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، مثال بیان کرو، یہ سنیں گے سمجھیں گے، اس لیے کہ ان کی آنکھیں تو سو رہی ہیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے۔ تو اس کی مثال کیا بیان کی؟ فرشتے نے کہا کہ ان کی مثال ہے اس شخص کی کہ جس نے کوئی گھر بنایا اور اس گھر کے اندر ہر قسم کے کھانے کا دعوت کا جو سامان ہوتا ہے وہ تیار کیا، پھر اس کے بعد ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جو شخص بلانے والے کی دعوت کو قبول کرے گا، مان لے گا، وہ گھر میں داخل ہوگا، اور جو گھر کے اندر مہمان نوازی کا سامان رکھا گیا ہے، کھانا جو تیار کیا گیا اس میں سے کھائے گا بھی، لیکن جو دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ نہ ہی گھر میں داخل ہوگا اور نہ ہی اسے اس میں سے کچھ کھانے کو ملے گا۔ یہ ایک مثال بیان کی، تو دوسرے فرشتوں نے کہا کہ اس مثال کو تھوڑا سا واضح کر دو، اس مثال کو، تاکہ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں۔ ابھی تم نے ایک مثال بیان کی ہے، پتہ نہیں گھر کیا ہے، بلانے والا کون ہے، کھانا کیا ہے۔ تو پھر وہی فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، لیکن دوسرے فرشتوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ان کی صرف آنکھیں سو رہی، ان کا دل جاگ رہا ہے۔ تو اس کی جو مثال بیان کی، کہا کہ گھر جو ہے وہ جنت ہے، اور بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، ظاہر بات، گھر جنت ہے، اور داعی ہیں کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ گویا اللہ کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور محمد لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیے اس حدیث کے اندر ایک بڑی چیز واضح ہے کہ داعی کیا ہوتا ہے اور مدعو کیا ہے، دعوت کس چیز کی دی جا رہی ہے، اور دعوت کے لیے اسلوب کیا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں آپ سامنے رکھیں، آگے آپ کے فائدے میں آئے گی کہ داعی کون ہے، مدعو کون ہے،
یہاں پر واضح کر دوں کہ علوم دعوت کے پہلی بات یہ ہے کہ دعوت کے ارکان کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دعوت کے ارکان کیا ہیں۔ عموماً علماء 3 بعد میں 4، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دعوت کے ارکان جو ہیں وہ 4 رکھا جائے تو بہتر ہے۔ ایک داعی ہے، ایک مدعو ہے، ایک دعوت، اصل یہ کام موضوع ہے، دعوت ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ دعوت کے اسالیب کیا ہیں، دعوت کے وسائل کیا ہیں۔ دعوت کے اسالیب اس لیے کہ وہ طریقہ کس طریقے سے دعوت دی جائے، یہ بہت اہم ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز بھی آپ یہ سمجھیں، جو آگے کی جو ہم نے حدیثیں لکھی ہیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کہ جب علماء کہتے ہیں علوم الدعوہ، دعوت سے متعلقہ امور، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ بعض علماء نے اس میں سے 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس سے بھی زیادہ کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ چیزیں جو لوگوں کے لیے آسان ہیں ان میں سے ہم نے تقریباً 7 لکھا ہے، جو دعوت کے امور میں یا نظری طور پر جب دعوت کی مشاقی کی جائے گی تو اس کے لیے یہ چیز مفید ہے۔ پہلا ہے داعی، دوسرا ہے مدعو، تیسرا ہے دعوت کے اسلوب، چوتھے ہیں دعوت کے وسائل۔ پچھلی مجلس میں ہم نے اسلوب اور وسیلہ میں فرق کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اسلوب اور وسیلہ میں فرق ہے۔ اس طریقے سے مثال کے طور پر آپ کو کسی کو جو خطاب کرنا ہے کس طریقے سے خطاب کرنا ہے، یہ دعوت کا اسلوب ہے۔ حکمت کو مد نظر رکھنا ہے، آپ موعظہ حسنہ کو رکھیں گے، قدوہ کے طور پر آپ اسے پیش کریں گے، اس سے بحث مباحثہ کریں گے، یہ دعوت کے اسالیب ہیں۔ اور وسیلہ کیا ہے؟ یعنی یہ بات پیش کرنے کے لیے آپ کون سا وسیلہ استعمال کر رہے ہیں؟ آپ جلسے کا استعمال کر رہے ہیں، آپ خط لکھ کر کے یہ کر رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں کیا؟ تو یہ وسائل ہیں سارے کے سارے۔ تو علوم دعوت میں ان کی بھی معرفت ضروری ہے کہ دعوت کے اسالیب کیا ہیں، دعوت کے وسائل کیا ہیں۔ اسی طریقے سے دعوت کا موضوع کیا ہے، یعنی کس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ ایک مقرر تقریر کرتا ہے، ظاہر بات ہے آپ جانیں کہ اگر کوئی آدمی تقریر کرنے کھڑا ہو، 1 گھنٹہ تقریر کرے، کہیں ادھر سے باتیں کیا، کہیں ادھر سے، جیسے عام طور مقررین رہا کرتے ہیں، ساری چیزیں چوچوں کا مربع بن جاتی ہے، لوگوں کو سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اگر لوگوں سے آپ کہیے کہ 1 گھنٹے تک مقرر نے کیا تقریر کی ہے، اسے 2 منٹ بیان کو نہیں بیان کر پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کوئی خاص موضوع نہیں رہا کرتا۔ اور ایک شخص ہے، دوسرا مقرر خاص موضوع لے کر کے چلتا ہے، نماز کا موضوع ہے، نماز پہ خشوع اور خضوع کا موضوع ہے، والدین سے حسن سلوک کا موضوع ہے، آپ اس کی بات غور سنیں تو ایک نتیجے پر نکلیں گے کہ ہاں یہ باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو دعوت کا موضوع ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اسی طریقے سے دعوت کا مقصد کیا ہے، کس لیے انسان دعوت کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے دعوت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم دعوت اس لیے کرتے ہیں تاکہ حق لوگوں تک پہنچے، ہم دعوت کام اس لیے کرتے ہیں، ہمارے دعوت کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر خیر پھیلے اور شر کم ہو، ہم دعوت کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے جب ہم بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اور عبودیت ہمارا کام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم بجا لائیں یہ دعوت کام۔ یعنی اسی طریقے سے شاید ہم نے پچھلی مجلس کے اندر اس چیزوں کی وضاحت کی ہے کہ دعوت کے مقاصد کیا ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری دعوت کا مصدر، یعنی کہاں سے ہم دعوت کی چیزوں کو لیں، قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ کے اقوال ہیں، یعنی بہت سی چیزیں ہیں ایسی ہو سکتی ہیں، تو کہنے کا قصص ہیں، واقعات ہیں، ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو ان تمام چیزیں علوم دعوت کے اندر داخل ہیں، اس کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ تو آج کی مجلس کے اندر ہم جو مثال آپ کو ایک تطبیق کی مثال دیں گے، وہ انہی حدیثوں کو ہم آپ کے سامنے 2-3 رکھتے ہیں تاکہ ہمارے اور آپ کے اندر، ہمارے ساتھیوں میں ایک ملکہ پیدا ہو کہ کس طریقے سے امور علوم دعوت کا استخراج وہ حدیثوں سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے، اور یہ مائی عائشہ سے ہے۔ پہلے ذرا آپ لوگ غور سے اس حدیث کو پڑھیں، اور میں عربی نہ پڑھ کر کے صرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وضاحت میں شرح نہیں کروں گا اس کی، ورنہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں
کہ میرے پاس بریرہ آئیں. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عائشہ کی خدمت کیا کرتی تھی، آزاد ہونے سے پہلے بھی آئیں اور کہا میں نے اپنے مالکوں سے 9 اقیہ پر مکاتبت کر لی ہے. اس لیے کہ جب وہ لونڈی تھیں تو ان کا کوئی مالک رہا ہوگا جو انہیں خریدتا اور جسے خریدنے اور بیچنے کا اختیار ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ بسا اوقات جو غلام ہوا کرتے تھے، چاہے مرد ہیں یا عورت ہیں، وہ اپنے مالک سے یہ طے کر لیتے تھے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے اور جب ہم اتنا ادا کر دیں گے تو ہم آزاد ہو جائیں گے. یہی چیز قرآن اور حدیث میں مکاتبت، اللہ نے فرمایا وَكَاتِبُوهُنَّ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، تو مکاتبت ہم نے کر لی ہے. گویا کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ 9 اقیہ میں ادا کر کے آزاد ہو جاؤں گی. اس طرح کی ہر سال 1 اقیہ ادا کرنا ہے، یعنی سال میں 1 اقیہ ادا کرنا ہے. 1 اقیہ جو ہوا کرتا ہے وہ 40 درہم کا ہوتا ہے. 1 اقیہ وہ 40 درہم کا ہوتا ہے. لہذا آپ میری مدد کریں. یعنی ظاہر بات ہے میں ایک لونڈی ہوں، کہاں کمانے جاؤں گی، مجھ سے کہاں ملے گا؟ اگر آپ مہربانی کر کے میری مدد کریں تو میں آزاد ہو جاؤں. مائی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا اگر تیرے مالک پسند کریں تو میں یہ کرتی ہوں کہ یہ رقم 1 مشت انہیں دے دوں. یعنی تم نے تو 9 اقیہ 9 سال میں دینے کا وعدہ کیا ہے، تب 9 سال کے بعد کہیں جا کر کے آزاد ہوگی. اس لیے کہ اصول ہے کہ اگر 1 اقیہ بھی باقی رہ گیا، یعنی اس نے 8 ادا کر دیا، 1 باقی ہے، پھر بھی وہ غلام لونڈی بانی جائے گی. تمہاری عائشہ نے کہا کہ آسانی کے لیے میں پوری رقم ایک ساتھ دے دیتی ہوں. ان سے پوچھو لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو حق ولا ہوتا ہے، الولا یہ شریعت کی بڑی اصطلاح ہے. حق ولا، ولا یعنی جو آدمی جس غلام کو آزاد کرتا ہے وہ اس کی طرف منسوب ہو جاتا ہے. شریعت میں دیکھیں گے حدیث وغیرہ میں فلاں مولاہم، یہ اس کا مولا ہے، یعنی ان کے ہاتھ پر یا تو مسلمان ہوا ہے یا انہوں نے اس کو آزاد کیا ہے. اس کا ایک حق بنتا تھا کہ مثال کے طور پر اگر جس کو حق ولا حاصل ہے، اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے کوئی وارث نہیں ہے تو یہ وارث جس کو حق ولا حاصل ہے اس کو مل جایا کرتا تھا. یہ الگ موضوع ہے، اس کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا. تو کہا کہ اگر وہ 1 مشت ادا کر دوں لیکن تیرا حق ولا جو ہوگا وہ مجھے رہے گا. حضرت بریرہ اپنے مالکوں کے پاس گئیں اور ان سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے انکار کیا. کہا نہیں، انہیں آزاد کرنا ہے تو آزاد کریں، لیکن حق ولا جو رہے گا ہم لوگوں کو حاصل رہے گا، انہیں حاصل نہیں ہوگا. جب حضرت بریرہ ان کے پاس سے واپس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. اس کا مطلب کہیں جب پہلی بار بات ہوئی تو آپ گھر میں موجود نہیں تھے، لیکن جب دوسری بار پیغام لے کر کے آئیں، دوسرے دن ہو سکتا ہے، تیسرے دن، اسی دن بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے جب آئیں تو اللہ کے رسول وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہ عرض کرنے لگی کہ میں نے یہ بات یعنی مائی عائشہ سے کہ میں نے یہ بات ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے انکار کیا اور اس پر اڑے ہیں کہ حق ولا انہی کو حاصل رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت بریرہ کی زبان سن لی اور مائی عائشہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پوری خبر کر دی. یعنی آپ نے مجملاً سنی لیکن پورا قصہ کیا ہے آپ کو معلوم نہیں تھا. تو مائی عائشہ نے پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خرید لو اور ان کی شرط بھی مان لو. یعنی وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حق ولا انہیں حاصل رہے گا، کہا کہ مان لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، لیکن کیا فرمایا آپ نے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق ولا آزاد کرنے والے ہی کا ہوتا ہے. گویا یہ شرط ہوگی جو فاسد ہوگی، غلط ہوگی، اس کا کوئی اثر نہیں رہے گا، قبول نہیں کی جائے گی. تو آزاد کرنے والے ہی کا ہوتا ہے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایسا کیا، یعنی بریرہ کو خرید کر کے آزاد کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمانے کے لیے لوگوں میں کھڑے ہوئے. یہاں سے ذرا آپ غور کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمانے کے لیے لوگوں میں کھڑے ہوئے. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی. پھر فرمایا اما بعد، یعنی الحمدللہ، جیسے خطبہ پڑھتے ہیں آپ نے خطبہ پڑھا، اس کے بعد فرمایا اما بعد.
پھر کیا فرمایا؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے. حالانکہ کتاب اللہ میں قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی شریعت میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب ہی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع مانا گیا ہے. من یطع الرسول فقط اطاع اللہ. تو گویا اگرچہ کتاب الہی میں یہ چیز نہیں، لیکن حدیث رسول میں ہے. تو اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ کتاب کی اتباع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی داخل ہے. اگر کوئی شخص کسی حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہے تو گویا وہ قرآن کے اوپر عمل کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی حدیثوں کی اتباع کا حکم دیا ہے. تو لوگ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے. خبردار، جو شرط اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں نہیں ہے وہ باطل ہے، خواہ وہ 100 شرطیں ہی کیوں نہ ہوں. اللہ کا فیصلہ برحق ہے، اللہ کی شرط زیادہ قوی ہے. یاد رہے کہ ولا اسی کا حق ہوتا ہے جو آزاد کرتا ہے. آپ نے یہ حدیث سنے، اب اس پر دیکھیے، آپ کے سامنے اگر کوئی حدیث رکھی جائے تو کس طریقے سے آپ اس سے علوم دعوت جو ہے اس کا استخراج کریں گے. تطبیق یہی چیز ہے. مثال کے طور پر جیسا کہ ہم نے کہا کہ علوم دعوت میں داعی، مدعو، یہ ساری چیزیں داخل ہیں، اور دعوت کے ارکان میں داعی، مدعو، یہ ساری لوگ داخل ہیں. تو داعی کون ہے؟ میں دیکھیں، داعی سے اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن زبان کس کی ہے؟ رسول اللہ کی ہے. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ کتاب اللہ میں وہ شرط نہیں جس کو وہ لگا رہے ہیں. تو گویا اصل داعی کون ہے؟ اللہ کے کتاب یعنی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن زبان کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. مدعو کون ہے؟ جن کو دعوت دی کون ہے؟ وہ انصار ہیں جنہوں نے ولا کا حق اپنے پاس رکھنا چاہا تھا، اور ان کے ذریعے پوری امت محمدیہ کو ہے. یعنی بظاہر مخاطب مدعو کون ہے؟ وہ انصار ہیں جنہوں نے حق کے ولا کو اپنے پاس رکھنا چاہا تھا. اور اس میں ذرا دیکھیے حکمت کیا استعمال کی گئی، اسلوب کیا استعمال کیا گیا ہے. پچھلی مجلس میں ہم نے کہا تھا کہ اسلوب حکمت کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ بجائے صریح قول کے انسان اشارے سے کام لے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں قبیلے والوں کو کیا ہو گیا کیسی شرط لگاتے ہیں، آپ نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. تو گویا یہاں آپ نے اسلوب حکمت کا استعمال کیا. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات نام لینے سے لوگوں کی بے عزتی ہو سکتی ہے، شرمندگی بھی ہو سکتی ہے. جہاں تک اشارے کنایے سے کام چل جائے تو وہاں پر اس کا استعمال کرنا چاہیے. وسیلہ آپ نے کیا استعمال کیا؟ کیا وسیلہ؟ خطبے کا استعمال کیا کہ آپ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، گویا یہ وسیلہ تھا. موضوع کیا ہے اس حدیث کا، اس خطبے کا موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ شریعت کے خلاف جو بھی شرط ہوگی وہ باطل تصور کی جائے گی. اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اور شرط لگاتا ہے کہ بھائی میں مسلمان تو ہو رہا ہوں لیکن میں شراب نہیں چھوڑوں گا، تو اس کا اسلام قبول کیا جائے گا، البتہ اس کی شرط باطل ہوگی. کوئی یہ کہتا ہے مسلمان ہو جاؤں گا لیکن نماز نہیں پڑھوں گا، تو اس کا اسلام قبول کیا جائے گا لیکن یہ شرط باطل اور فاسد ہو جائے گی. تو اصل موضوع کیا ہے؟ شریعت کے خلاف جو شرط ہوگی وہ باطل تصور کی جائے گی. نیز اس کا موضوع یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حق ولا کا اثبات ہے کہ حق ولا کس کو ملنے والا ہے؟ آزاد کرنے والے کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں حدیثیں بعض ہیں جو اس میں کئی موضوع ہوتے ہیں، اس لیے جیسے امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کئی جگہ پر لے آئے ہیں، اس لیے کہ اس سے کئی مسئلے ثابت کیے ہیں. مقصد کیا ہے اس کا؟ یہ ہدف کیا ہے؟ اصلاح ہے. ایک غلط نظریے کی تردید ہے، یہ غلط چیز پائی جاتی تھی، اس کی وہاں پر اصلاح مقصود ہے. اور مصدر کیا ہے اس دعوت کا؟ ہمارے سامنے حدیث نبوی ہے گویا کی. ہم دوسری حدیث لیتے ہیں جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے. صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور دیگر بہت سے کتب حدیث کے اندر یہ چیز آپ کو ملے گی. ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو شخص کسی منکر یعنی غیر شرعی کام کو دیکھے اور اسے اپنے ہاتھ سے بدل سکتا ہے یعنی روک سکتا ہے،
تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، اور اگر ہاتھ سے نہ بدل سکے تو زبان سے بدلے۔ معذرت کے ساتھ اب اذان کا جواب دینے کے لیے تھوڑا سا رکتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں آپ کے سامنے جو حدیث رکھ رہا تھا وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے تھے، جو شخص کسی منکر یعنی غیر شرعی کام کو دیکھے اور اسے اپنے ہاتھ سے بدل سکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، اور اگر ہاتھ سے نہ بدل سکے تو زبان سے بدلے، یعنی زبان سے بدلنے کا معنی ہے کہ منع کرے اور روکے، اور اگر زبان سے بھی نہیں بدل سکتا تو اسے اپنے دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ یا سب سے کمزور حیثیت ہے ایمان کی۔ یہ ایک حدیث ہے جو آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں اور پڑھتے آئے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں جو دعوتی طور پر تطبیق یعنی علوم دعوت کی جو تطبیق ہے اس کو ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ دیکھیے، پہلی چیز ہے داعی۔ داعی کون ہے؟ بالکل وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن زبان کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کیوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے ترجمان ہیں، اللہ کے بیان کرنے والے ہیں۔ دوسری چیز مدعو۔ مدعو کون ہے؟ کس کو دعوت دی گئی ہے؟ یہ دعوت ہر مسلمان کو ہے، ہر مسلمان کو ہے، عالم ہے تو، جاہل ہے تو، چھوٹا ہے تو، بڑا ہے تو، مولوی ہے، غیر کوئی بھی ہے، حاکم ہے تو، محکوم کوئی بھی ہے، اس لیے کہ آپ نے من استعمال کیا جو عموم برداشت کرتا ہے۔ تو من یعنی تمام جن و انس ہیں۔ اسلوب آپ نے کیا استعمال کی ہے؟ اسلوب حکمت، تعلیم بتانا، جیسا کہ وہ نمازی کو آپ نے بتایا تھا، تعلیم دی تھی، تو یہ اسلوب بھی حکمت کا ہے جو بڑا اچھا مناسب ہے۔ وسیلہ آپ نے کیا استعمال کیا؟ مخاطب کیا، لکھ کر کے نہیں بھیجا، نہیں بلکہ مخاطب کیا آپ نے، اس کا اسلوب استعمال کیا۔ موضوع کیا ہے؟ اس میں موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب کا بیان ہے، دعوت کے وجوب کا بیان ہے کہ دعوت کا کام واجب ہے۔ اسی لیے علماء کا اس سلسلے میں اتفاق ہے کہ دعوت کا کام واجب، اور واجب یعنی واجب کفائی ہے۔ اسی طریقے سے مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ منکر کے جو درجات ہیں اس کو بیان کیا جائے، جو برائیوں کے جو درجات، انکار منکر کے درجات، وہ اسے بیان کیا جائے کہ سب سے بہتر چیز اور اہم مفید چیز کیا ہے؟ وہ ہاتھ سے ہے، اور یہ طاقت جس کو حاصل اس کو ہے۔ دوسرا کس کو؟ زبان۔ دوسرا کیا ہے؟ زبان۔ اور تیسرا کیا ہے؟ اگر یہ نہ رہے تو کم سے کم دل سے، گویا کہ اگر کوئی شخص کسی برائی کو دل سے برا نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ مصدر دعوت کیا ہے؟ حدیث نبوی ہے۔ اس کے بعد والی حدیث لیتے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، جو حارثہ ابن وہب الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے، کیا میں تمہیں جنت والے نہ بتاؤں؟ یعنی جنتی کون سے لوگ ہیں یہ نہ بتاؤں؟ ہر ضعیف اور ضعیف و لاچار، جو ضعیف و لاچار تصور کیا جاتا ہے، یعنی ایک تو کمزور ہے۔ کمزور سے مراد یہاں پر طاقت کی کمزوری نہیں، لیکن معاشرے کے طور پر، کسی بھی اجتماعی طور پر اسے لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو ہر کمزور، مالی طور پر کمزور ہے، خاندانی طور پر کمزور ہے، البتہ ایمان کے طور پر نہیں، تو ہر کمزور ضعیف، جو ضعیف و لاچار تصور کیا جاتا ہے، بعض لوگ اگرچہ وہ غریب ہوتے ہیں لیکن لوگ انہیں بڑا قوی سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، اسے لوگ ضعیف تصور بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ اسے پوری کر دے، یعنی اخلاص اس کے اندر بہت پایا جاتا ہے، اللہ سے تعلق اس کے اندر بڑا گہرا ہے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بہت قوی ہے اسے۔ پھر آپ نے آگے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنم والے نہ بتاؤں؟ ہر اوجڈ، زرپرست اور متکبر، یعنی اوجڈ ہے، جانتے ہیں، یعنی اسے کوئی سلیقہ نہیں، بالکل بات کرنے میں، لوگوں سے تعامل کرنے کا کوئی طریقہ حاصل نہیں ہے، زرپرست، مال حاصل کرتا ہے خوب لیکن خرچ نہیں کرتا، اور متکبر جو تکبر کرنے والا ہے۔ اس میں ذرا غور کریں، اس میں ایک نیا اسلوب ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ داعی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مدعو کون ہے؟ حاضر صحابہ، جو صحابہ حاضر تھے وہ مدعو ہیں، اور ان کے ذریعے پوری امت ہے۔ اسلوب کیا ہے؟
اب تک حکمت تھا، جان بوجھ کے بدل دیا ہم نے. یہاں پر اسلوب کیا ہے؟ موعظہ حسنہ ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. موعظہ حسنہ کیا ہے؟ یعنی ترغیب دی جائے نیکی کی اور ترہیب، یعنی ڈرایا جائے برائی سے. تو یہاں آپ نے ترغیب اور ترہیب، جنت کی ترغیب دی ہے اور جہنم سے لوگوں کو ڈرایا ہے. وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے خطاب مباشر، لوگوں سے مباشر خطاب کیا ہے. موضوع کیا ہے؟ اہل جنت اور اہل جہنم کی صفات بیان کرنا اس دنیا میں، تاکہ لوگ جان جائیں، اپنے آپ کو پیمانے میں رکھ لیں کہ کیا ہے، آیا وہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے. مقصد کیا ہے اس کا؟ اخلاص اور صاف دلی کی اہمیت بیان کرنا، کبر و غرور کی مذمت بیان کرنا. مصدر کیا ہے؟ حدیث نبوی ہے. ساتھیو، دعوت کے اسلوب میں سے ایک اسلوب کیا ہے؟ مجادلہ حسنہ ہے. اس سلسلے میں بھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. اور وہ حدیث جو ہے آپ اس کے بعد والی، بلکہ اس کے بعد والی لے لیا تھا، اس لیے کہ وہ چھوٹی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بیوی نے سیاہ رنگ کے بچے کو جنم دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، کیا تمہارے اپنے اونٹ ہیں؟ گانا جنم دیا ہے کالے رنگ کے بچے کو، جس سے اس کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ وہ اس بچے کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا. تو آپ نے کہا، کیا تمہارے اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے سوال کیا ان اونٹوں کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا سرخ رنگ کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان میں کوئی خاکستری رنگ کا اونٹ بھی ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں، ان میں خاکستری رنگ کا اونٹ بھی ہے. آپ نے سوال فرمایا کیا سمجھتے ہو کہ وہ کہاں سے آ گیا جبکہ سارے اونٹ تمہارے سرخ ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کسی رگ نے کھینچ لیا ہوگا، یعنی باپ دادا میں کوئی ایسا رہا ہوگا جسے جائن کہتے ہیں، عربی میں کیا، انگلش میں کیا کہتے ہیں، وہ اس کا طرف کھینچ کر کے آ گیا ہوگا. تو آپ نے فرمایا اس بچے نے بھی کسی رگ کو کھینچ لیا ہے. آپ نے اسے بچے کے انکار کی اجازت نہیں دی. اس پر ذرا غور کریں. داعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مدعو کون ہے؟ وہ اعرابی، وہ دیہاتی ہے. اسلوب دعویٰ اچھے انداز سے بحث اور مباحثہ، وجادلہم باللتی ہی احسن. وسیلہ کیا ہے؟ خطاب مباشر ہے. موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے ہاں شادی شدہ کسی کی بیوی ہے، اس کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اسی کا مانا جائے گا. اس کو انکار کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ اسے کیا کرنا پڑے گا؟ لعان کرنا پڑے، جو دوسرا ایک موضوع ہے. تو موضوع کیا ہے؟ جس کا بستر اس کا بچہ، جیسے الولد الفراش آپ نے بیان فرمایا ہے. مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کے بارے میں سوء ظن سے پرہیز. یعنی اب بچہ آپ کے گھر میں کالا پیدا نہ ہو کہ ہاں تمہاری بیوی نے زنا کیا ہے، نہیں، الا کوئی واضح ثبوت ہو. تو مقصد کے بارے مسلمانوں کے بارے میں سوء ظن سے پرہیز. اور یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شک کی بنیاد پر بچے کا انکار جائز نہیں ہے. کسی شک کی بنیاد پر بچے کا انکار جائز نہیں ہے. آج کی بات ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں بالکل اقامت ہونے جا رہی ہے. باقی حدیثیں جو ہم نے دو اور لکھی ہیں اس پر آپ غور کریں گے تو موضوع واضح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں سے فائدہ پہنچائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.